میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ بیوی نے کہا تم پاگل ہو، میں ایک نامرد سے کیسی زندگی گزاروں؟ شوہر نے پاؤں پکڑ لیے کہ ایک موقع دو، ابھی اسی وقت، اور کمرے کی کنڈی لگائی اور بیوی کے 14 طبق روشن کر دیے۔ آدھے گھنٹے بعد ساس نے آ کر دروازہ بجایا۔ بیٹی کیا بات ہے؟ حکیم تو بہت دیکھے ہیں، لیکن پیار میں جو حکیم بنے ایسا حکیم کروڑوں میں ایک ہوتا ہے۔ حکیم صاحب کی شادی ہوئی تو حکیم صاحب کو اس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ حکیم سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب پیار میں پاگل ہو گئے، کچھ عرصے اپنے ہوش میں نہ رہے، گلی میں سو جاتے، کوئی کھانا دیتا تو کھا لیتے، ورنہ اس اپنی بیوی کی یاد میں بیٹھے رہتے، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ ایک رات حکیم کو خواب آیا کہ اس کی بیوی خواب میں آئی، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو خود کو کامیاب کرتا، اپنا علاج کرتا، غیرت دکھاتا۔ بس اس دن حکیم صاحب حکمت کی دنیا میں آئے اور ایسے نسخے تیار کیے کہ اب حکیم صاحب کی کچھ ہی عرصہ میں مردانہ کمزوری دور ہو گئی۔ ادھر بیوی نے طلاق کی ڈیمانڈ کر دی، لیکن حکیم صاحب نے کہا مر جاؤں گا، طلاق نہیں دوں گا۔ لوگوں نے پنچایت بلائی اور کہا کہ لڑکی تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے، تم لڑکی کو طلاق دے دو۔ حکیم صاحب نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور میرا قصور کیا ہے، میں کیوں طلاق دوں؟ تو کسی آدمی نے کہا تم نامرد ہو۔ حکیم صاحب نے مکہ ہوا میں لہرایا اور دھاڑا، اگر میری مردانگی پر کوئی شک ہے تو آزما لو، اگر ناکام ہوا تو سر قلم کر دینا۔ حکیم صاحب نے کہا اگر میری نامردی ثابت ہو جائے تو مجھے پھانسی دے دینا۔ لوگوں نے حکیم کی بات نہ مانی اور حکیم کو کہا تمہارے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، طلاق دینی پڑے گی۔ لیکن حکیم صاحب کسی صورت میں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوسرے دن حکیم کو ترکیب سوجی، اس نے ایسی نقلی کاغذات اٹھائے اور بیوی کے گھر چلا گیا۔ حکیم کی ساس صحن میں بیٹھی تھی، اپنے ساس سے کہا کہ میں طلاق کے کاغذات لے آیا ہوں اور اس سے پہلے میں اپنی بیوی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں علیحدگی میں، اور پھر طلاق دے کر چلا جاؤں گا۔ ساس نے کہا ٹھیک ہے، وہ کمرے میں ہے، جا کر بات کر لو۔ حکیم صاحب نے ساس سے کہا یہ طلاق کے کاغذ ہیں، اپنی بیٹی کو کہو میں جہاں سائن کرنے کے لیے کہوں تو وہ کر دے۔ ساس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا جو کہے کر دینا۔ اب حکیم کمرے میں گیا اور بیوی سے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ بیوی نے کہا تم پاگل ہو، میں ایک نامرد سے کیسے زندگی گزاروں؟ شوہر نے پاؤں پکڑ لیے کہ ایک موقع دو، ابھی اسی وقت، اور کمرے کو کنڈی لگائی اور بیوی کے 14 طبق روشن کر دیے۔ آدھے گھنٹے بعد ساس نے آ کر دروازہ بجایا۔ بیٹی کیا بات ہے، دروازہ کھولو۔ بیٹی امی آئی 2 منٹ، اسی طرح 20 منٹ اور لگ گئے۔ اب بیٹی نے دروازہ کھولا اور شرم سے نظریں جھکائے اپنی امی سے کہا امی چائے بنا دو اپنے داماد کے لیے۔ ساس حیران پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ حکیم صاحب نے چائے پی اور اسی وقت اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا۔ ہمارے معاشرے میں طلاق دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ عورتیں جس کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہوں اس پر نامردی کا نشے کا الزام لگا دیتی ہیں اور چھوڑ دیتی ہیں۔ بہرحال طلاق ہونا اچھی بات نہیں، اللہ نے نامردی کا علاج بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کو نامرد نہیں بناتا، بس وہ اپنی ہی غلط کاریوں سے نامرد بنتے ہیں۔ نسخہ نوٹ فرما لیں، نامردی کا علاج۔ اکثر لوگ جو بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے لاحق ہونے والے بیماریاں کا ازالہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے لاجواب تحفہ ہے جو نامرد کو بھی کامل مرد بنا دیتا ہے۔ یقیناً قابل اعتماد نسخہ ہے، خاص کر جب شہوت کی کمی ہو، طبیعت سست روی کا شکار ہو اور نامردی غالب آ چکی ہو اور کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہ ہو رہا ہو۔ اس وقت اس نسخے کو استعمال کریں، بہت ہی زبردست رزلٹ دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے برباد ہوئی طاقت جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ سختی، انتشار ٹائمنگ فل، نفس ہڈی کے جیسا سخت، جسمانی قوت گھوڑے جیسی، طاقت ایسی کہ 75 سال کی عمر میں بھی جومن امڑ آئے۔ اس نسخے کو ایک بار ضرور آزمائیں، آپ کی زندگی میں خوشی پیدا کر دے گا اور آپ کے پرکیف لمحات کو طویل اور خاص بنا دے گا۔ آپ کی بیوی مطمئن اور تابع رہے گی، مکمل ازدواجی زندگی بنا دے گا۔ مکوی با ممسک ہے، پٹھوں کی کمزوری کو ختم کرتا ہے، ذوح با کو بحال کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، چہرے پر چھائیاں ختم کر کے نکھار لاتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے، کمر درد، جوڑ گنٹھیا کا درد دور کرتا ہے، جراثیم کی کمی شرطیاں پوری کرتا ہے، جریان منی اور احتلام کو روکتا ہے، منی گاڑی کرتا ہے،
اسپیس سیل کا کامیاب ترین علاج ہے۔ نسخہ خاص مغلظ ہے اور منی پیدا کرتا ہے۔ لوٹی ہوئی جوانی واپس لانے کے لیے اکسیر اعظم نسخہ ہے۔ اثر انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی معلوم ہوگا۔ سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے۔ جنسنگ بوٹی طاقت کا شہکار 1 تولہ، سالب پنجہ 1 تولہ، سالب مصری 1 تولہ، کباب چینی 1 تولہ، جلوتری 1 تولہ، منہ چرس 1 تولہ، جائفل 1 تولہ، دار چینی 1 تولہ، اجوائن خراسانی 1 تولہ، زعفران 10 گرام، لونگ ٹوپی والے 1 تولہ، اکر کرہا 1 تولہ، ورق طلا 1 گرام، خراتین مصفہ خشک 1 تولہ، چاسکو 1 تولہ، مازو 1 تولہ، تال مکھانا 1 تولہ۔ سب اجزاء کو باریک پیسیں اور صفوف بنا لیں۔ اس کے بعد 500 mg کے کیپسول بھر لیں یا پھر صفوف میں شہد مکس کر کے معجون تیار کر لیں۔ ایک کیپسول شام کے کھانے کے بعد ہمراہ نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ روزانہ اگر معجون ہے تو آدھی چمچ صبح شام دودھ سے استعمال کریں۔ کھانا کھانے کے بعد جو ٹائمنگ کا رونا روتے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے۔ جو ویاگرا یا مضر ادویات استعمال کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے۔ دل و دماغ کی کمزوری رفع کرتا ہے۔ قربت کو دل نہ کرنا یا جمع کے بعد ہونے والی کمزوری کو ختم کرتا ہے۔ اعصاب اور پٹھوں کو مضبوط تر بنانے میں اس کا ثانی نہیں۔ ٹائمنگ اس قدر بڑھے گی کہ سوچ سے بالا تر ہوگی۔ 2 ہفتے میں سرط انسال کا قلعہ کما کر دیتا ہے۔ قوت باہ بڑھے گی، جسمانی کمزوری دور ہوگی انشاءاللہ۔